صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء أما بعد إنك لعلى خلق عظيم. آج ہمارا موضوع خود ہمارے آخری نبی ہیں. کل جو گفتگو ہم نے کی تھی وہ خود ایک عمومی موضوع تھا نبوت کے سلسلے سے، لیکن آج خاص طور پر ہم اپنے آخری نبی کے بارے میں گفتگو کریں گے. شیعہ نقطہ نظر سے ہمارے پیغمبر کی ذات بہت اہم ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کے یہاں آپ کی شخصیت بہت محترم اور عظمت کی حامل ہے. آپ ہی کے ذریعے سے اسلام چلا، آپ ہی کے ذریعے سے ہم مسلمان کہلائے، اور آپ ہی کی تعلیمات یعنی اسلام کی وجہ سے دنیا میں جو شرک، بت پرستی، جہالت، ظلم، بربریت، ناانصافی اور حیوانیت تھی، وہ آپ کے ہی علم و عمل کی وجہ سے ختم ہوئی. آپ کی ولادت پہلی عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال، جس سال ابرہہ بادشاہ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے حملہ کرنا چاہا تھا، اس کی پہلی تاریخ آپ کی ولادت کی تاریخ ہے. پہلی عام الفیل تاریخ تھی 17 ربیع الاول، دن جمعہ، فجر کا وقت. 17 ربیع الاول روز جمعہ، وقت صبح یعنی فجر، سال عام الفیل. ہجرت وغیرہ ابھی پتہ لگا نہیں ہے. جب پیغمبر آئیں گے اس کے بعد مکے کو چھوڑ کے مدینے جائیں گے تو ہجرت ہوگی، تو وہ سال چلے گا. ابھی ہجرت کا کوئی تصور. ایک بات، آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ جی، جناب عبداللہ، اللہ کے بندے. آپ کے والد ہیں عبداللہ. کس کے بیٹے ہیں؟ جناب عبد المطلب.
پس پیغمبر کے والد ماجد ہوئے جناب عبداللہ اور دادا ہوئے، ہاں یہ سب نام یاد رکھنا چاہیے، ایک مسلمان اور شیعہ کو کم سے کم یہ نام یاد ہونا چاہیے، کم سے کم پتہ تو چلے ہماری اصل اور نسل کیا ہے۔ خود والدہ گرامی آپ کی آمنہ بنت وہب، آمنہ وہب کی بیٹی، والدہ کون ہوئی؟ آمنہ۔ خود یہ کس کی بیٹی تھی؟ وہب کی، لہذا والد ماجد عبداللہ، دادا جناب عبد المطلب، بعض لوگ مطلب بھی کہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، مطلب دونوں درست ہے، اور والدہ آپ کی آمنہ خاتون، جن کو عام طور سے آمنہ بنت وہب۔ دلچسپ باتیں ہیں خود پیغمبر کی زندگی میں، اسے سن کر کے انسان کی زندگی کو کچھ سکون اور ڈھارس ملتی ہے اگر توجہ کی جائے۔ اس میں سے ایک جو عجیب و غریب واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے والد دنیا میں نہیں تھے، انتقال ہو چکا تھا۔ کائنات کی عظیم ذات جس کے بارے میں شیعہ اور سنی دونوں حضرات نے لکھا کہ یہ کائنات ان کے صدقے میں بنی، جب وہ دنیا میں آئے تو ایسے موقع پر کہ جب آپ کے والد پہلے ہی جا چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا۔ عبداللہ دنیا میں تھے یا نہیں تھے؟ یعنی یتیم پیدا ہوئے۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، شام سے لوٹتے وقت انہوں نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ مدینہ عبداللہ کا ننیحال تھا، جیسے کہ خود آپ کی والدہ یعنی پیغمبر کی والدہ کا بھی میکہ یعنی پیغمبر کا ننیحال کیا تھا؟ مدینہ تھا، ویسے عبداللہ کا بھی ننیحال مدینہ تھا۔ شام تجارت کرنے کے لیے گئے تھے، تجارت کر کے لوٹ رہے تھے، راستے میں ارادہ بنایا کہ پہلے مدینے جا کے اپنے گھر والوں سے، نانی اور نانا کے گھرانے والوں سے مل لیں، صلہ رحم کر لیں، پھر مکے جائیں۔ مدینے پہنچے، انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس طرح جناب عبداللہ پیغمبر کے پیدائش سے پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے۔ خود عبداللہ کی شخصیت مکے والوں کے لیے بڑی اہم تھی۔ عبداللہ ظاہری طور پر نہایت خوبصورت، نہایت حسین اور جمیل، بہت لہیم شہیم، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہنا کہ کوئی اللہ کی جانب سے خوبصورتی بھی لے کے آئے اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، نہلے پہ سونے پہ۔ عبداللہ اس قسم کی شخصیت، نہایت خوبصورت، چرچا تھا مکے میں، آپ کا چرچا تھا، ماہ قریش کہے جاتے تھے۔ ماہ یعنی قریش کا چاند، اور واقعاً چاند تھے، یعنی اتنا بلند کردار تھا کہ تمنا لوگ کرتے تھے ایسا بیٹا میرا ہو، اور جناب عبد المطلب کے نزدیک بہت محترم تھے، اور اس لیے بھی شاید محترم تھے کہ عبد المطلب جانتے تھے کہ انہی کے صلب میں وہ شخصیت پیدا ہونے والی ہے جو کائنات کی زلف سنوارے گی۔ مگر یہ سب خدا کا کام ہے، اسی لیے ہمیشہ تسلیم رضائے الہی رہنا چاہیے۔ ادھر عبداللہ جوان ہوئے، شادی ہوئی،
آمنہ بنت وہب سے شادی کے پہلے دن جناب آمنہ نے فخر کیا کہ خدا کا شکر، ایک ایسا بلند کردار انسان پروردگار نے مجھے دیا۔ ظاہر بات ہے، ایک عورت کے ذہن میں ایک اچھے شوہر کی تصویر کتنی حسین اور خوبصورت ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جناب آمنہ فخر کرتی تھی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کچھ اور ہی وہ رقم کرنا چاہتا تھا۔ زیادہ دن جناب عبداللہ زندہ نہ رہ سکے۔ آمنہ کے شکم میں محمد جیسا چاند، پوری پراپرٹی، پوری پونجی، فقط ایک یہی بچہ منتظر ہے کہ کب ولادت ہوگی۔ اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اپنے باپ کا 10 گنا، اپنے خاندان کا 10 گنا، یعنی وہ ساری امنگیں، ساری تمنائیں، ساری امیدیں جو اپنے شوہر سے وابستہ تھی خود آمنہ کے لیے اور خاندان والوں کی وابستہ تھی عبداللہ سے، وہ سمٹ کر کے ہمارے رسول کی جانب آ گئی۔ آمنہ بہت چاہتی تھی، جناب عبد المطلب بہت چاہتے تھے، گھر کی ہر فرد عبداللہ کے انتقال کے بعد ایک دن جناب آمنہ نے اپنے خسر محترم یعنی پیغمبر کے دادا جناب عبد المطلب سے گزارش کی کہ میں مدینے اپنے میکے جانا چاہتی ہوں اور بیٹے کو لے کر کے۔ غرض یہ تھی کہ گھر والوں سے بھی ملیں گی اور باپ کی قبر پر بھی بچے کو لے جائیں گی۔ جناب عبد المطلب نے اجازت دی۔ آپ کے گھر میں ایک نہایت بامعرفت، باقیمت کنیز تھی، اس کا نام ہے ام ایمن۔ تاریخ اسلام شروع سے آخر تک آپ پڑھیے تو جہاں مردوں کا کردار نہایت اچھا اور ہماگیر ہے، یونیورسل ہے، وہیں عورتوں کا کردار نہایت حسین اور جمیل اور نہایت خوبصورت ہے۔ یعنی تاریخ اسلام بالکل برابر سے مرد اور عورت کے کردار کو لے کے چلتی۔ ام ایمن کنیز ہیں مگر نہایت عظیم خاتون۔ عبد المطلب نے کہا ام ایمن کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ لہذا جناب آمنہ یعنی پیغمبر کی والدہ ام ایمن اور خود پیغمبر اسلام جو ابھی ماں کی آغوش میں آئے تھے، یا 1 سال یا 2 سال کے رہے ہوں، جو بھی رہے ہوں، چھوٹے تھے، ابھی زیادہ کوئی ابھی بڑے نہیں، بچپنا تھا، کیونکہ پوری عمر جو ہے پیغمبر کی 5 سال کی ہے کہ جب والدہ کا انتقال ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی 5 سال یا 5 سال سے کچھ عمر تھی جب آپ مدینے گئی ہیں، تقریباً ایسے کوئی۔ آپ مدینے جب گئیں تو اپنے شوہر کے قبر پر اپنے بیٹے کو لے گئی، اہل مدینہ سے ملی اور اس کے بعد کچھ دن وہاں رہی اور پھر رخصت ہو کر کے مکے آ رہی تھیں۔ مکے کے راستے میں اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے ابوا۔ کیا ہے جگہ کا نام؟ کہ جس کو اردو والے ابوا ابوا کہتے ہیں، ابوا، الف بے واو الف حمزہ، ابوا۔ وہاں جب پہنچی تو آمنہ بنت وہب یعنی پیغمبر کی والدہ گرامی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس قدر بیمار ہوئی کہ چلنے پھرنے سے مجبور ہو گئی۔ ناقے سے ام ایمن نے ان کو وہیں اتارا۔ اب آپ تصور کریں کہ ہمارا اور آپ کا پیغمبر 5 سال کا ہے، کل باپ نہیں ہے، جو کچھ ہے ابھی ماں ہے، راستہ ہے، سفر ہے، اور ایک کنیز۔ یہ بچہ اپنے ماں کے ارد گرد شمع کی طرح پروانہ وار چکر لگا رہا ہے، شاید شفا ہو جائے، شاید اچھی ہو جائیں۔
مگر دست اجل، موت کے پنجے سے کون بچا؟ وہیں انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے گزر گئیں۔ ابوا کے رہنے والوں نے جناب آمنہ بنت وہب کو وہیں دفن کر دیا۔ ہمارا اور آپ کا پیغمبر یتیم تھا ہی، اب ماں کے سائے سے بھی کتنی عمر ہے؟ اب ایک جملہ یہاں پہ کہنے کا جی چاہتا ہے، وہ یہ کہ باپ کا سایہ ہو نہ ہو، ماں کا سایہ ہو نہ ہو، اگر انسان ترقی کرنا چاہے تو ترقی کر سکتا ہے۔ گھر والوں کا سپورٹ، خود جوان کا ارادہ، محنت، اور اللہ اگر ہے دل اور ذہن میں ایمان ہے تو اللہ ہے کہ آگے بڑھاتا ہے۔ ہم اور آپ، ماں اور باپ، گھر اور گھرانے والے فقط سہارا ہیں بس۔ وہ پیغمبر کہ جو آخری ہے، اس کے بعد نہیں آنے والا، باپ پہلے نہیں، ماں 5 سال کی عمر میں گزر گئی، حالت مسافرت ہے۔ ام ایمن ایک بامعرفت باوفا کنیز ہے، اس کے ساتھ پیغمبر مکے آئے۔ مکے آنے کے بعد عبداللہ کا ڈر جناب عبد المطلب کو تو تھا ہی، جب بہو کے انتقال کی خبر سنی تو بہت ہی زیادہ مغموم ہوئے۔ کون؟ جناب عبد المطلب، یعنی پیغمبر کے دادا۔ فکر مند تھے کیا ہوگا۔ عبداللہ کے انتقال کے بعد ماں اور دادا نے مل کر کے تربیت کی تھی، پالا پوسا تھا، کس کو؟ پیغمبر کو۔ لیکن اب جب بہو کا انتقال ہو گیا تو اکیلے کون بچے؟ دادا۔ دادا کی بھی عمر بھی اچھی خاصی تھی۔ موت کا وقت آیا، حالت احتضار میں تھے، جاکنی کے عالم میں تھے کہ اب ملک الموت آئے کہ تب دنیا سے گزرنے والے تھے۔ گھر کے سارے افراد جمع تھے، سارے بیٹے جمع تھے، جناب ابو طالب بھی جمع تھے۔ ابو طالب اور جناب عبداللہ یعنی پیغمبر کے بابا دونوں ایک ہی ماں باپ کے، ایک ہی یعنی باپ بھی ایک عبد المطلب، ماں بھی ایک، دونوں کی یہ موجود، اور دیگر بھائی بھی موجود، کس کے؟ جناب ابو طالب کے یعنی جناب عبداللہ کے، کیونکہ اور بھی بھائی تھے، یعنی باپ ایک تھے مگر مائیں الگ تھیں۔ لیکن عبد المطلب کے ذریعے جو 2 بیٹے پیدا ہوئے کہ ایک باپ ایک ماں، اس میں سے ایک عبداللہ اور ایک جناب ابو طالب مولا کے والد ماجد، یہ موجود تھے۔ باپ کو دیکھا کہ بہت زیادہ فکر مند ہیں، کہا بابا کیوں آپ فکر مند ہیں، بہت مضطرب ہیں، بے چین ہیں۔ موت کا وقت تھا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا مجھے موت کا خوف نہیں ہے، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کا کیا ہوگا، یعنی میرے اس پوتے کا کیا ہوگا، رسول خدا کا کیا ہوگا۔ 5 سال کے تھے۔ بیٹا کیا تم اس ہمارے بچے کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ کس سے کہا؟ جناب ابو طالب سے۔ جناب ابو طالب نے کہا بابا آپ پریشان نہ ہوئیے، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی اس کی پرورش انشاءاللہ میں کروں گا۔ آنکھ بند ہو گئی اور جناب عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو طالب کا کیا کردار تھا؟ جناب ابو طالب کا احسان ہے اسلام پر، مسلمانوں پہ نہیں، اسلام پر۔ ابو طالب کا کردار یہ ہے کہ باپ کی جگہ، دادا کی جگہ، ماں کی جگہ کس کو؟ پیغمبر کو اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ جب خطرے کا احساس کرتے ہیں راتوں میں تو جگہ بدل بدل کر کے اپنے بھتیجے کو لٹاتے ہیں اور اپنے بیٹے کی جگہ پر
بدل کر کے لٹاتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہودی کہ جو دشمن ہے پہلے سے، انہیں پتا ہے کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے اور انہیں معلوم ہو گیا ہو کہ وہ بچہ یہی ہے اور قتل کرنا چاہتے ہوں، تو یہ بچ جائے اور ہمارے بیٹے قتل ہو جائیں۔ یہ سب قربانیاں ہیں اسلام کے راستے میں، یہ سب بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ ایسے کوئی نہیں کرتا۔ بہت دل گردہ چاہیے، بہت قوی ایمان چاہیے اللہ کے اوپر۔ کوئی اپنی اولاد کو یوں ہی کٹا دے، یوں ہی راستے میں لٹا دے کہ یہ بچ جائے اور وہ مارا جائے، اگر ایمان نہ ہو اللہ کا۔ یہ کفر کی بحث جو ہے یہ دیوانگی کی بحث ہے، یہ دشمنی کی بحث ہے کہ ابو طالب مسلمان تھے یا غیر مسلمان، یہ سب پاگل پنا ہے، اس کی بحث کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ جیسے سورج نکلا ہو اور آپ بحث کہیں سورج نکلا ہے کہ سورج نہیں نکلا، کہیں گے آپ دیوانے ہیں، پاگل ہیں آپ۔ جناب ابو طالب کے بارے میں گفتگو کرنا کہ وہ مومن تھے یا کافر، معاذ اللہ، یہ سب کیا ہے؟ دیوانگی ہے، یہ سب بحث ہی نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر کو بچایا، جہاں تک کہ پیغمبر بڑے ہو گئے۔ جب پیغمبر بڑے ہوئے تو پیغمبر 12 سال کی عمر میں، دیکھیے ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہے، ابھی پیغمبری کا اعلان، پیغمبری سے پہلے کی باتیں ہیں یہ سب، نبوت کے اعلان سے پہلے۔ جب ہمارا اور آپ کا نبی 12 یا 13 سال کا ہوا تو اپنے چچا کے ساتھ یعنی جناب ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی سفر پر گئے۔ کہاں؟ شام، سیریا آج کا۔ پہلا سفر پیغمبر کا ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں 2 سفر ہیں مکے سے باہر کے، ایک 12 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ، ایک 25 سال کی عمر میں خدیجہ کے قافلے کو لے کر کے جب شام گئے ہیں۔ اس 2 سفر کے علاوہ آج کی زبان میں فارن کا کوئی سفر انہوں نے، غیر ملکی کوئی سفر نہیں کیا، اور دونوں سفر کہاں کے ہیں؟ شام کے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں آپ کہاں گئے اپنے چچا کے ساتھ؟ شام۔ اس کی اپنی داستان ہے، وہ سب آپ کو پتہ ہے، میں اسے نقل نہیں کرنا چاہتا، آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ اسی طرح آپ جب 25 سال کے ہوئے تو جناب خدیجہ نے، کہ جن کے بارے میں اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، وہ عرب کی ایک بہت مشہور سوداگر تھیں، تاجرہ تھیں، بہت عقل مند تھیں اور بڑی تجارت کی مالک تھیں، انہوں نے آپ کے ذریعے سے ایک تجارت پر آپ کو بھیجنا چاہا، تجارت کروائی، اور آپ تجارت کا قافلہ لے کے گئے اور اس قدر فائدہ پہنچا کہ کبھی بھی اتنا فائدہ خدیجہ کو کسی تجارت میں نہیں ہوا تھا۔ جب آپ کئے سال کے تھے؟ 25 سال۔ اسی 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی بھی ہوئی ہے، لہذا ایج بھی سمجھ لیجئے، پیغمبر اور مولا کائنات کی بھی اتفاق سے شادی کی جو ایج ہے 25 سال ہے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ اس کے اوپر بھی گفتگو کرنا چاہیے، کیوں شادی کی ایج اتنی زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں؟ کہیں ہم بلا وجہ تو شادی کی ایج نہیں بڑھا رہے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا۔ پیغمبر کی ایج 25 سال، مولا کائنات کی ایج، اب سن لیجئے، اتنی بات سننے کے بعد اب آپ دیکھیے یہ پیغمبر کہ جو آخری نبی ہونے والا تھا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اس کی خصوصیات کیا تھی، امتیازات کیا تھے؟ نمبر 1، اس پیغمبر نے اس دنیا میں آنے کے بعد کسی سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، اور سارے پیغمبروں میں
یہ صفت پائی جاتی ہے۔ پیغمبر دنیا میں کسی استاد سے کچھ، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس کا رابطہ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ لہذا پہلی خصوصیت پیغمبر کی یہ کہ اس دنیا میں آنے کے بعد نہ کسی استاد کے پاس گئے، نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی اسکول میں گئے، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، اللہ سے سیکھ کر کے آئے۔ اسی لیے آپ پیغمبر یعنی اللہ کا میسج پہنچانے والے۔ پہلی صفت۔ بت پرستی اور جہالت کے ماحول کے باوجود کبھی آپ کو کسی بت کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ دیکھیے دوسری صفت، جب آپ پیدا ہوئے پورے عرب میں بتوں کی پوجا، ہمارے ہندوستان میں ہر سڑک پر، ہر برگد کے نیچے آپ کو مورتیاں ملیں گی۔ یہی حال عرب کا تھا، جس کو عرب جاہلی کہا جاتا ہے۔ ہر طرف بت، بتوں کا عالم یہ تھا کہ بھائی لوگوں نے بھوک کے وقت کے لیے بھی بت بنا لیا تھا اور آستین میں رکھتے تھے کہ جب تک بھوک نہ ہو پوجا کرتے تھے، اور جیسے بھوک لگے پیٹ کے اندر۔ ایک دن ایک کسان اپنا بت لے کر کے کھیت میں گیا ہوا تھا، لے کے جاتے تھے باقاعدہ۔ ادھر سے ایک کتا آیا۔ کتے کا کام کیا ہے؟ ہاں، کوئی بھی چیز دیکھا اس کے بعد اس نے اپنا کام، جیسے ہی اس نے نجس کیا، اس کی نظر پڑی، عقل اس کی ٹھکانے آ گئی۔ اس نے سوچا اپنے دل میں، یہ کون سا خدا ہے جو اپنے کو نجاست اور طہارت سے بھی بچا نہ سکے؟ اٹھایا اور پھاوڑے سے اس کو دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ کہا آج سے، اس کسان نے کیا سوچا، آج سے بت کے سامنے، دیکھو یہ سب پیغمبر کا کام ہوتا ہے، چاہتے دل اور عقل انسان کی ذرا سا کام کرنے لگے۔ سب جانتے ہیں بتوں کی پوجا اچھی چیز، لیکن عقل کے اوپر کبھی کبھی دنیا غالب آتی ہے، دوسری مشکلات ہوتی ہے، توجہ نہیں کرتا۔ بت پرستی تھی، جہالت تھی، مگر کبھی کسی نے پیغمبر کو کسی بت کے سامنے، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی بھی جھوٹ یا سچ پیغمبر کا سر جھکا ہوتا تو آج تاریخ لکھتی۔ آپ کیوں منع کر رہے ہیں بت کی پوجا سے؟ آپ تو خود، مگر کسی تاریخ نے لکھا یا نہیں لکھا؟ نہیں لکھا۔ نمبر 3، لہو و لعب کی محفلیں جو منعقد ہوتی تھیں، ناچ گانے کی رواج تھا، خاص طور سے بڑے لوگوں میں، اور ہمیشہ یہ بڑے لوگوں میں مشکل ہے۔ بقول علامہ اقبال کے، تجھ کو بتاؤں میں، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہاری تاریخ کتنی درخشاں ایک وقت رہی ہے اور اب کہاں پہنچ گئے۔ تجھ کو بتاؤں میں تاریخ کیا ہے، امتوں کی تاریخ یعنی مسلمان، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری ہسٹری کیا ہے، کبھی تم کتنے عروج پر تھے۔ شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ پہلے تم مجاہد تھے ہر میدان میں، علمی میدان میں، صنعت کے میدان میں، فکری میدان میں، لیکن جب تمہارے پاس دولت آ گئی، فتح کرنے لگے ممالک کو، تو اس کے بعد علم چلا گیا، گیٹار آ گیا تمہارے ہاتھ میں، بینجو آ گیا تمہارے ہاتھ میں، طبلہ آ گیا تمہارے ہاتھ میں۔ یہ عیاشی ہے، یعنی پہلے عروج، اس کے بعد جہاں علم کا راستہ چھوٹا، جہاں علم کی شاہراہ سے ہم ہٹے، وہ چاہے کوئی قوم ہو، اس کے بعد اسے پست ہونا ہی ہونا ہے۔ جب عیاشی ہوگی تو عیاشی میں کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ آدمی، علامہ اقبال نے کہا تجھ کو بتاؤں میں تاریخ کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ طاؤس و رباب کہتے ہیں بجانے کے آلات کو، یہی سب موسیقی، یہ تمام چیزیں۔ وہاں عرب میں ناچ گانا، مجرا اور نہ جانے کیا کیا، مگر کبھی کسی نے
نہ دیکھا ہو کہ پیغمبر وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کبھی کسی محفل میں، میٹنگ میں گئے ہوں۔ نمبر 4، ابھی نبوت کا اعلان نہیں، لوگوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور 40 سال تک خاموش آپ لوگوں کے درمیان رہے جیسے سب رہتے ہیں، لیکن سب کیا کہتے تھے؟ سچا، صادق، کبھی بھی مذاق میں بھی آپ کی زبان پر جھوٹ نہیں آیا۔ محمد امین، امانت دار، بڑی بڑی چیزیں، سونا چاندی جواہرات لا کے آپ کے پاس رکھ دیتے تھے، جیسے دیتے تھے ویسے ہی اسی جھولی میں، اسی پوٹلی میں، اسی انداز سے پیغمبر ویسے ہی واپس کرتے تھے۔ لہذا آپ کو محمد امین کہا جاتا تھا۔ ذہانت، عقل اور ذکاوت میں مشہور تھے، پورا عرب جانتا تھا محمد عاقل، عقل مند، ذکاوت، یہ سب پہچان ہے ہمارے پیغمبر کی۔ اب سن لیجئے ایک واقعہ۔ لوگ عموماً آپ کی ذہانت، کیونکہ بھی پیغمبر تھوڑی ہے، کوئی تھوڑی جانتا ہے یہ پیغمبر ہے، بحیثیت عقل مند، دانشمند، متفکر، عقل والا، ان سے مشورہ لیتے تھے، لوگ اپنے مسائل حل کرتے تھے، صلاح لیتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آئندہ کا کیا ہے، پیغمبر ہے، یہ نبی ہے۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، جو اس میں پتھر ہے، جو مقدس ہے آج بھی ہے، حجر اسود جس کو کہا جاتا ہے۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، کالا پتھر۔ یہ اصل میں جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، اور یہ حکم خدا سے پیغمبروں کے ہاتھوں سے ہمیشہ اسی کعبے میں نصب ہوتا رہا۔ اس کی تصویر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، گول سی، حجر اسود۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ اب جب خانہ کعبہ مکمل بن گیا، یہ چوکور جو آپ دیکھتے ہیں جس پہ پردہ پڑا رہتا ہے، اب یہ ہوا کہ حجر اسود کو اس میں نصب کرنا ہے، لگانا ہے، چننا ہے۔ تو اب سارے قبیلے لڑنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت اہم کام تھا، سب چاہتے تھے یہ فخر ہمارے قبیلوں کو ملے۔ اس وقت قبیلہ قبیلہ لوگ زندگی بسر کرتے تھے، قبائل تھے، یہ قرشی ہے، یہ مثلا قبطی ہے، وہ مثلا بنی تمیم ہے، وہ خطابی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، سب ایک ایک قبیلہ ہوتا تھا، قبیلے کا سردار، ہر قبیلہ اپنے سردار کی بات مانتا تھا، چاہے جائز۔ عجیب و غریب ماحول تھا۔ اب یہ لوگ لڑنے لگے، تلواریں نکل آئیں، وہ کہے میرے قبیلے کے سردار، اور وہ کہے میں، سب وہی انا کی بات کہ ہم اس کو نصب کریں گے۔ آخر میں طے یہ کیا کہ اچھا لڑائی نہ کرو، خون خرابہ نہ کرو، جو بھی اس دروازے سے پہلا نفر آئے اس کو ہم جسٹس بنائیں، قاضی بنائیں، جو وہ فیصلہ کرے مان لیتے ہیں۔ چلو کچھ عقل کام آئی ان لوگ کی، ہے تلوار رکھی تو عقل میں کچھ آیا۔ اب منتظر ہیں، اتفاقاً ہمارا اور آپ کا پیغمبر آتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی نظر آیا سب نے کیا کہا؟ صادق و امین محمد۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سب کی آنکھیں کھل گئیں، خوشحال ہو گئے، کہہ رہے ایسا شخص آیا ہے کہ بے انصافی، اور پیغمبر اپنی عقل و درایت، فکر کی وجہ سے مشہور تھے۔ آئے، سب نے کہا ہم لوگ میں جھگڑا ہو گیا ہے، نزاع ہو گیا ہے، حجر اسود نصب کرنا چاہتے ہیں، اور ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ یہ فخر اس کو ملے۔ پیغمبر نے بڑے سادہ انداز میں، نہایت سادہ فرمایا اچھا ایک چادر لے آؤ۔ چادر آئی، اس چادر میں حجر اسود کو رکھ دیا اور کہا تم سب کے سب اٹھا لو۔ سارے قبیلے کے لوگوں نے جو سردار تھے اس چادر کا کونا پکڑ لیا،
کہا لے کے چلو جہاں نصب کرنا تھا. جب وہاں لے کر کے آئے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور پتھر کو نصب کر دیا. یہ پیغمبر نبوت کے اعلان سے پہلے یعنی جس پہ مرنے کے لیے تیار تھے پیغمبر نے بہت آسانی سے. لہذا پیغمبر کے سلسلے سے یہ بات مشہور تھی کہ عرب کی عقل سب سے بلند علمی قد آور شخصیت کا نام اس وقت کیا تھا؟ پیغمبری سے پہلے محمد امین صادق. جب تک آپ پیغمبر نہیں ہوئے تھے، یہ پیغمبری سے پہلے کے حالات بتا رہے ہیں سب، ابھی پیغمبری کے بعد کے حالات نہیں ہیں، وہ دوسرے ہیں سب. جب تک پیغمبر نہیں ہوئے تھے روایت کہتی ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی اپنے اطراف میں سلام کرتے ہوئے سنتا تھا. میں دیکھتا تھا، سوچتا تھا یہ درخت مجھے سلام کر رہا ہے، یہ پودا مجھے سلام کر رہا ہے. پھر میں محسوس کرتا تھا کہ فرشتہ ہے جو مجھے سلام کرتا ہے. ابھی پیغمبر نہیں ہیں، پیغمبر بعد میں ہوں گے. پیغمبری سے پہلے کے حالات فرشتہ آپ کو سلام کرتا تھا. اعلان نبوت سے پہلے مکے میں ماہ مبارک رمضان جب آتا تھا تو آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے. کہاں؟ پہاڑیوں کو دیکھا ہوگا، جو لوگ پہاڑ دیکھنے گئے ہوں، گھومنے ٹہلنے یا پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، اس میں گفائیں ہوتی ہیں، اس میں غار ہوتی ہے، چھوٹی بڑی، آدمی بیٹھ سکتا ہے، جانور جا سکتا ہے قدرتی طور پر. اس میں ایک غار تھی، اس کا نام تھا حرا، مکے کی پہاڑیوں میں. پیغمبر ماہ مبارک رمضان میں لوگوں سے جدا، گھر والوں سے جدا ہو کر کے اس غار میں چلے جاتے تھے اور وہاں اپنے مالک سے رابطہ ایجاد کرتے تھے، خلوت کرتے تھے، راز و نیاز کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. جناب خدیجہ ایک دو دن کے فاصلے سے یا خود یا کسی کے ذریعے کھانے پینے کے سامان بھیجتی تھی، مگر پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ کم سے کم غذا کا استعمال کرتے تھے. زیادہ تر وقت غور و فکر اور اللہ کی عبادت میں، بہت ہی زیادہ غور اور فکر، اور ہمیشہ متفکر رہتے تھے، ہمیشہ. ابھی مولا کائنات 2 سال کے تھے، پیغمبر ان کو اپنے گھر لے آئے. مولا کئے سال کے تھے؟ 2 سال کے. کہ پیغمبر وہ واقعہ ہے نا کثیر العیال تھے ابو طالب و تمام، وہ مجھے نہیں نقل کرنا ہے. 2 سال کی عمر سے ہمارے آقا اور مولا کس کے گھر؟ پیغمبر کے. لہذا نہج البلاغہ میں مولا نے کہا ہے کہ میں نبی کے گودی میں پلا بڑھا، ان کے بستر پر سویا، وہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر کے سلاتے تھے، میں نبوت کی خوشبو محسوس کرتا تھا، میں ان کے محبت کا احساس کرتا تھا. وہ اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں دانہ رکھتے تھے، غذا رکھتے تھے، جیسے کبوتر اپنے بچے کے منہ میں دانہ بھراتا ہے. یعنی نبوت کا علم علی کو بچپن ہی سے ملتا رہا. تاریخ اسلام میں کوئی شخصیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں پیغمبر کے ساتھ بچپن سے اور آخر تک رہا ہوں سوائے علی علیہ السلام کے. کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کہہ سکا. 2 سال کی عمر میں غار حرا میں بھی کبھی کبھی پیغمبر کے ساتھ، جہاں پیغمبر کسی کو نہیں لے جاتے تھے، خود اور اس کا پروردگار، جہاں اللہ کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت، خلوت کرتے تھے، غور و فکر، وہاں مولا کائنات ہوتے تھے. اور کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی فرشتے کی آواز کو سنتا تھا، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ
ہمارے اور آپ کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، یعنی آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی، تو اس وقت ہمارا اور آپ کا مولا موجود تھا۔ لہذا جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو مولا نے کہا یا رسول اللہ میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی، یعنی جب پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا تو شیطان رونے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مایوس ہو گیا کہ اگر یہ کتاب آ گئی تو اب ہدایت کا سلسلہ بند ہونے والا، لہذا وہ رویا، چلایا کہ اب ہم گمراہ آسانی سے نہیں کر سکتے۔ اور رونے کی آواز کس نے سنی؟ پیغمبر نے اور علی علیہ السلام نے۔ تو مولا نے کہا یا رسول اللہ میں نے لقد سمعت رنۃ الشیطان، میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی۔ تو پیغمبر نے کہا اے علی جو کچھ میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، فقط میرے اور تم میں فرق یہ ہے کہ میں سنتا بھی ہوں اور فرشتے کو دیکھتا بھی ہوں، مگر تم نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نبی ہوں اور تم وصی ہو، اس لیے کہ وحی نازل ہوتی ہے نبی پر، امام پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ جو کل ہم نے بات کہی تھی فرشتہ نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے یعنی قرآن کس پر نازل ہوگا؟ فقط نبی پر، نبی کے وصی کے اوپر وہی قرآن چلے گا جو پہلے نازل ہو چکا، اس کے اوپر قرآن دوبارہ نازل نہیں ہوگا۔ لہذا اس غار حرا میں ہمارا اور آپ کا مولا بھی موجود ہوا کرتا تھا۔ اب ایک واقعہ یہاں نقل کر دو، اس کے بعد سیرت پیغمبر کو آپ کے سامنے ہم نقل کریں گے۔ جنگ احد جب ہوئی تو احد میں بہت سارے مسلمان شہید کر دیے گئے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا یہ واقعہ۔ اسلام اور کفر کے درمیان ایک عظیم جنگ ہے جس کا نام ہے احد۔ احد ایک پہاڑی کا نام ہے، اس پہاڑی کے پاس یہ جنگ ہوئی تھی۔ ایک خاتون تھی، اس جنگ میں اس کے 3 سگے لوگ مارے گئے، بھائی، شوہر، بیٹا۔ یہ خاتون احد کی پہاڑی کی طرف گئی اور اپنے عزیزوں کا لاشا دیکھ کر کے اسے اونٹ کے اوپر رکھا اور چادر ڈال کر کے لے کے آ رہی تھی کہ پیغمبر کی بیویوں میں سے کوئی بیوی احد کی پہاڑی کی طرف جا رہی تھی تاکہ پیغمبر کے بارے میں پتہ لگائے کیا حال چال ہے جنگ کا، کیا ہوا آخر۔ یہ دونوں راستے میں ملتی ہیں۔ پیغمبر کی زوجہ نے اس عورت سے جو داغدار تھی، جس کا بیٹا، جس کا بھائی اور جس کا شوہر شہید ہوا تھا، اس سے پوچھا کیا خبر ہے احد میں، کیا خبر ہے تم وہاں سے آ رہی ہو؟ اس عورت نے کہا خوشخبری ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا پیغمبر ہمارا زندہ ہے۔ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر زندہ ہے، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ پیغمبر کی زوجہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس اونٹ کے اوپر بوجھ کیسا ہے، یہ کیا تم لادے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کی کچھ تمنائیں تھیں، ان کی تمنائیں پوری ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے، اور اب میں انہیں لے کے جا رہی ہوں ان کے قبرستان کے لیے۔ وہ پیغمبر اور علی کہ جس نے ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں بت کی پوجا ہوتی تھی اس طرح ایمان کا بیج بویا کہ ایسی عورت کہ 3 گھر کے حقیقی سگے شہید ہونے والے سامنے ہیں، مگر اس لیے خوش ہے کہ اصل زندہ ہے، جڑ باقی ہے، پیغمبر ہے اور ماتھے پہ بل نہیں، شکن نہیں۔ کیا کہنا اس زینب کا کہ جس کی تربیت 7 معصوموں کی گود میں ہوئی کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد نے جناب زینب کو زخم دینا چاہا اور کہا تم نے اللہ کا کام کیسا دیکھا، تو جناب زینب نے کیا کہا؟
ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کا جو کچھ کام دیکھا وہ حسین اور جمیل دیکھا، اللہ کے کام میں رتی برابر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بت پرست خاتون جب ترقی کر کے ایمان کے اس درجے پہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے گھر والوں کی لاش کو نہیں دیکھتی اور خوش ہے کہ پیغمبر زندہ، تو جناب زینب کی کیا بات ہے؟ وہ اگر کہے کہ ہمارا اگر بھائی مارا گیا، ہمارا اگر قبیلہ قتل ہو گیا تو وہ اللہ کے راستے میں مارا گیا، تو یہ معرفت ہے جناب زینب کی، یہ ان کی شخصیت ہے۔ پیغمبر اور علی علیہ السلام کا کام ایمان کا بیج بونا تھا۔ اس وقت انہوں نے جو ایمان کا بیج بویا وہ اس قدر بارآور ہوا کہ پورا عرب سماج بدل گیا اور کفر اور شرک سے پاک ہو کر کے ایمان کی وادی میں سیر کرنے لگا۔ پیغمبر کی سیرت یہ آج ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ پیغمبر بہت مصروف تھے، بیکار ان کے پاس کوئی وقت نہیں تھا کہ آپ اور ہم سمجھے کہ بیکار تھے فقط اللہ کی باتیں یعنی اس حوالے سے کہ ہر دم ممبر پہ ہوتے تھے، جی نہیں۔ پیغمبر کا کام تجارت، پیغمبر کا کام بکریاں چرانا اور اصحاب کی تربیت کرنا، یہ پیغمبر کا مین کام تھا، اصلی کام تھا۔ ایک لمحہ بھی پیغمبر کا بیکار کبھی زندگی میں، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ سیرت سنیے پیغمبر کی۔ پیغمبر جب سفر سے لوٹتے تھے اور راستے میں بچے ملتے تھے تو اپنی سواری روک دیتے تھے بچوں کے احترام میں۔ عام بچے، قوم کے بچے، پیغمبر سفر سے لوٹتے وقت جب راستے میں بچے ملتے تھے تو اپنی سواری روک دیتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے ان بچوں کو اپنی سواری پر بٹھا کر کے گھماؤ۔ ہے نا بچے، آپ موٹر سائیکل لے کے آتے ہیں، گھر میں بچہ ہوتا ہے، ضد کرتا ہے ہم کو گھمائیے، اگر وقت ہو تو گھمانا چاہیے تاکہ یہ بچہ پنپ سکے، اس کی عقل اتنی ہی ہے۔ پیغمبر کا یہ رویہ تھا کہ جب وہ آتے تھے سفر سے اور بچے جب ملتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، حکم دیتے تھے اپنے صحابہ کو انہیں بچوں کو گھما دو، ٹہلا دو۔ جن عورتوں کی یہاں ولادت ہوتی تھی وہ اپنے بچوں کو ایسے ہی لے کے پیغمبر کی خدمت میں آ جاتی تھی، پیغمبر اذان کہہ دیجئے، پیغمبر برا نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح اسی حالت میں جیسے بچے کو لے کے آئی ہیں نجاست میں، ویسے ہی پیغمبر کھڑے ہو کے اذان اور اقامت کہتے تھے۔ کبھی پیغمبر نے اپنے لیے کوئی اپنی شخصیت اور امتیاز کے قائل نہیں ہوئے۔ آج ہے دنیا میں ذرا سا بڑے ہو جاتے ہیں، پہنچیے دروازے پہ بلا وجہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، گھر میں بٹھائے ہوئے ہیں، نکلیں گے نہیں تاکہ روب جمے۔ یہ سب اسلام نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ غرور ہے، تکبر ہے۔ پیغمبر ہوتے ہوئے عام مسلمانوں کے بچوں کے سلسلے میں کہ وہ لے کے آتی تھیں تو اذان اور اقامت کہتے تھے اور لے کے، اور کبھی کبھی 1 سال کا بچہ کوئی عورت لے کے آتی اور کہتی تھی پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ اپنے زانوں پہ بٹھا لیجئے، پیغمبر بٹھا لیتے تھے تبرک کے لیے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، پوچھتے تھے اس کا کیا نام رکھا۔ عجیب ہے واقعا۔ کبھی کبھی ہم نے سنا ہے کہ امام حسن امام حسین کو شانے پہ چڑھاتے تھے۔ آج سن لیجئے، پیغمبر سے عام بچے ضد کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اپنے کاندھے پہ چڑھائیے، اور پیغمبر کاندھے پہ چڑھاتے تھے، مگر فرق تھا امام حسن اور امام حسین اور عام بچوں کو کاندھے پہ چڑھانے میں۔ عام بچوں کو جب چڑھاتے تھے تو پیغمبر جیب میں کھجور رکھتے تھے، کھجور دے کے اتار دیتے تھے، مگر جب حسنین آتے تھے جب تک خود نہ اترے تب تک پیغمبر نہیں اتارتے تھے۔ یہ پیغمبر اتنا عظیم انسان کائنات کا، مسلمانوں کی تربیت۔ ایک دن ایک دیہاتی آیا پیغمبر کی خدمت میں اور پیغمبر کی ہیبت سے کانپنے لگا، دیکھتے ہی کانپنے لگا، تھر تھری اس کے بدن میں۔ پیغمبر نے دیکھا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہاتھ رکھا، معلوم ہے ہاتھ رکھا۔ میرے برادر، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، اللہ اکبر، کیا کلمات! میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی تاناشاہ نہیں ہوں، میں کوئی مستبد نہیں ہوں،
میں تو عرب کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں کہ جو دال میں روٹی بھگو کے کھایا کرتی تھی. اللہ اکبر, عجیب مثال دی پیغمبر نے. میں ایک ایسی معمولی عورت کا بیٹا ہوں کہ جو دال میں روٹی بھگو کے کھایا کرتی. تم مجھ سے, اللہ اللہ, قسم بخدا, کہاں ہے ایسا پیغمبر, کہاں اس کے ماننے والے. لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اگر اپنے اصحاب میں بیٹھ جاتے تھے تو کوئی نیا آنے والا جب آتا تھا تو یہ پتہ ہی نہیں لگا پاتا تھا کہ رسول خدا ہیں کون. ایسا گھل مل کے بیٹھتے تھے آپس میں. ہم ہیں, اللہ اکبر, خدا نہ کرے یہ پیدا ہو. معلوم ہے اسلام کا طریقہ کیا ہے. ان لوگوں کے جو بڑے ہیں, اگر کہیں مجلس ہو رہی ہے, محفل ہو رہی ہے, فنکشن ہے, کہا گیا ہے اگر وہاں جاؤ اور تمہیں کہیں جگہ دکھ جائے, کتنے بڑے کیوں نہ ہو, وہ وہیں بیٹھ جاؤ. جہاں تمہیں جگہ دکھ جائے بس وہیں بیٹھ جاؤ. اب اگر کوئی تمہیں بلا رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ آگے آ جائیے, آگے آ جائیے, تو اب انکساری اور تواضع یہ ہے کہ ضد نہ کیجیے کہ وہیں بیٹھیے, بلکہ اٹھ کے وہاں چلے جائیے جہاں بلایا جا رہا ہے. نہ وہاں غرور پسند ہے, نہ یہاں غرور پسند ہے. دیکھیے یہ ہے اسلام. جوانوں کے بارے میں بڑوں اور بوڑھوں کو سفارش کرتے تھے, کہتے تھے ان کا خیال رکھو, اس لیے کہ ان کا دل بہت نرم. یہ الفاظ ہیں پیغمبر کے, اس لیے کہ ان کا دل بہت نرم, یہ بہت لین القلب ہوتے ہیں, ان کے اندر رحم اور نرمی پائی جاتی ہے. اللہ نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا, اور جب میں آیا تو سب سے پہلے جوانوں نے مجھے گھیرا اور بوڑھوں نے مجھے جھٹلایا. اللہ اکبر, ایسے ہی صراحتاً پیغمبر نے کہا ہے. کس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ جوانوں نے. کس نے جھٹلایا؟ بوڑھوں نے. لہذا ان کا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جوانوں کو اہمیت دیں. مولا کائنات نے کہا جوانوں سے مشورہ کرو. اب اس کو سن لیجئے, اس کو لکھ لیجئے. مولا نے کہا جوانوں سے مشورہ کرو چونکہ وہ تازہ فکر ہیں, کیونکہ ان کی فکر تازہ ہے, نئی ہے. اور جب ان سے مشورہ لے لو تو بوڑھوں کے پاس آؤ تاکہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں اگر مشورہ کہیں غلط ہے تو اس کی اصلاح کر دیں. بیلنس برابر. جوانوں سے مشورہ اور بوڑھوں سے جا کے پھر ان سے اس کی اصلاح کے لیے گفتگو کرو. بس میں بہت جلدی گھر میں سیرت پیغمبر کی یہ بھی میں بتا دوں جلدی سے. پیغمبر کے 9 بیویاں تھیں. اس پہ خود گفتگو کرنے لائق ہے. کیوں 9 بیویاں؟ یوں ہی کیا دنیا دار کے پیغمبر عام لوگوں کی طرح جو شادیاں رچاتے؟ جی نہیں, حکمت ہے. بعض نہیں بلکہ اکثر وہ تھیں کہ جن کی ایج 50 سال سے زیادہ تھی, بیوہ تھیں. ان کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا. پیغمبر نے ان کی ذمہ داری قبول کی تاکہ تہمت بھی نہ لگے اور ان کا خرچہ بھی چلے. بس اتنی بات, اور بھی باتیں ہیں. ایک دن پیغمبر اپنی بیٹی کے یہاں گئے, دیکھا بیٹی گھر کا کام کر رہی ہیں اور مولا ہاتھ بٹا رہے ہیں. یہ ہم لوگ کے اندر عیب ہے. میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں, فقط نقل نہیں کر رہا ہوں. اور یہ واقعہ لکھتے وقت میں ڈر رہا تھا کیونکہ اپنا نفس ملامت کرتا ہے. ہر شادی شدہ اہل و عیال والا غور سے دیکھے اور سنے کہ ہمارے ائمہ کا کردار. اگر آپ کے پاس وقت ہے, آپ افسر ہوں گے, دفتر میں افسر ہوں گے, گھر میں آپ شوہر ہیں, گھر میں آپ باپ ہیں, آپ یہاں افسر بن کے رہیے گا تو بچہ برباد ہو جائے گا, اس کو گودی لینا پڑے گا. اسلام کہتا اگر کہے ہم کو سوار کرو کاندھے پر تو آپ وزیر اعظم ہوں ملک کے, گھر میں وزیر اعظم, آپ کو جانور بننا پڑے گا بچے کے لیے. جی پیغمبر بھی اسی طرح اپنے بچوں کو, حسنین کو اٹھاتے تھے, جانور کی آواز نکالتے تھے. پیغمبر آئے, دیکھا شہزادی کام کر رہی ہیں, دال چاول کچھ چن رہی ہیں, اور ادھر مولائے کائنات جھاڑو لگا رہے ہیں. مولائے کائنات جب پیغمبر نے دیکھا تو فرمایا خیرکم لأہلہ, تم میں بہتر وہی شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بااخلاق ہو. ہم باہر
خوب اچھے سے آپ سے ملیں اور گھر میں جائیں تو بیوی کو پھٹکاریں. یہ اسلام نہیں ہے بھائی صاحب، یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام نہیں ہے کہ بچہ جیسے کچھ کہنے جائے خاموش رہو مجھے کام کرنا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں. جی نہیں، بچہ آیا ہے تو توجہ کیجئے کیا آپ سے کہنا چاہتا ہے، سن لیجئے پھر اپنا کام کیجئے. اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو ہمارے گھر میں جھگڑا انشاءاللہ ہوگا. خود پیغمبر اپنی زوجاؤں کا ہاتھ بٹاتے تھے، پیاز کاٹتے تھے، چاول چنتے تھے. پیغمبر اتنی مصروفیت والا پیغمبر. جب فتح مکہ ہو گئی، جو دشمن تھے آپ کے مکے والے جنہوں نے ہمیشہ دشمنی کی، آپ کو مکے سے نکال دیا، مدینے آپ کو جانا پڑا، سب کچھ. جب پیغمبر وہاں پہنچے فتح یاب ہو کر کے تو سب لوگ ایسے آئے کہ اب پیغمبر ہمیں قتل کریں گے. اور پیغمبر کی طرف سے ایک صحابی تھا، اس نے کہا آج تو وہ دن ہے کہ ہم انتقام لیں گے. پیغمبر نے کہا خاموش ہو جاؤ، آج انتقام کا دن نہیں ہے. الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج بخشائش کا دن ہے. اور اس کے بعد پوچھا یہ بتاؤ تم لوگ مجھ سے کس بات کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں اور فرزند کریم ہیں، سوائے کرم کے اور رحمت سے کہ آپ سے ہم کوئی امید نہیں رکھتے. پیغمبر نے کہا میں نے تم سب کو معاف کر دیا، انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. تم نے ہمیں بہت ستایا، مکے سے نکال دیا، لڑائیاں لڑی، ہمارے لوگوں کو مارا، مگر آج میں نے تمہیں معاف کر دیا. اگر آج یہ اسلام پیش ہو تو دنیا میں جو اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیل رہی ہے وہ دہشت گردی کبھی پنپ نہیں سکتی، اس لیے کہ اسلام کا دہشت گردی سے دور دور سے کوئی واسطہ نہیں. اسلام کا پیغمبر، اسلام کی کتاب رحمت کی کتاب ہے، رحمت کا پیغمبر ہے اور رحمت کا اسلام ہے. میں بس انہی باتوں پر بس ایک یہ حدیث سن لیجئے، بس یہ بھی چونکہ ضروری ہے. آپ نے فرمایا الناس سواء کاسنان المشت، لوگ آپس میں جس طرح سے کنگھی ہوتی ہے برابر سے، ویسے ہی سب برابر کے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور آپ نے یہ ارشاد کیا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو یاد رکھو تم سب کا پروردگار ایک ہے. وَإِنَّ آبَاءَكُمْ كُلُّكُم مِّنْ آدم، اور تم سب آدم کی اولاد ہو. آدم مٹی سے بنے، لہذا عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں. عجم کو ہم سید ہیں لہذا آپ کے اوپر افضل ہیں، آپ فلاں خاندان کے لہذا ان کے اوپر افضل ہیں. اسلام میں اس سب چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے. جی ہاں، عام آدمی کو بھی الہام ہو سکتا ہے اگر اللہ کی جانب سے ضرورت ہو تو اللہ الہام کر کے ہدایت دیتا ہے. آپ کے دل میں کبھی کبھی ایسی بات آتی ہے جو